السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ میقات پہ ہم احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرہ ادا کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں، اور راستے پہ آتے ہوئے اور نیت کے ساتھ ہم تلبیہ پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی آپ کو کعبۃ اللہ نظر آئے اور حرم شریف کے اندر داخل ہو تو آپ نے تلبیہ کو روک دینا ہے، تلبیہ ختم کر دینا ہے۔ اور پہلی نظر میں نبی علیہ السلام کا حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہی آپ کو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے تو آپ کی زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتی ہے۔ لہٰذا جو ہی آپ حرم شریف کے اندر عمرے کے لیے داخل ہوتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ شریف نظر آتا ہے تو آپ نے لبیک پڑھنا روک دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور اللہ کریم کے دربار میں اپنے دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دینا ہے۔ یاد رہے کہ اس جگہ پہ پہنچ کے آپ کو زیادہ دعائیں اپنے آخرت اور ایمان کی سلامتی کے کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں تو احرام کو آپ نے دائیں کندھے کے نیچے سے گزار دینا ہے۔ مرد حضرات احرام کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار لیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں انضباط کہتے ہیں۔ آپ نے انضباط کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مرد حضرات اپنے احرام کو احرام میں سے اپنے دایاں کندھا ننگا کر دیتے ہیں اور دائیں بازو کے نیچے سے اپنا احرام کو نکال لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد حضرات اپنے احرام کو کھول کر اپنے بازو دائیں بازو کے نیچے سے گزار لیتے ہیں۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ صرف طواف عمرہ کے لیے لازمی ہے۔ جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے طواف کر رہے ہو تو یہ آپ نے اپنے دائیں کندھا ظاہر رکھنا ہے احرام میں سے۔ یاد رہے کہ جب آپ اس جگہ پہ پہنچے تو آپ نے طواف کے لیے نیت کرنا ہے۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس جگہ سے آپ کا طواف کا آغاز ہوتا ہے اور طواف حجر اسود کے سامنے سے شروع کیا جاتا ہے۔ آپ طواف کے لیے نیت کرتے ہیں، نویت لطواف العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں عمرے کی طواف کے لیے نیت کرتا ہوں تو میرے لیے اس طواف کو آسان بنائیں اور مجھ سے قبول فرمائیں۔ یہ جو کونا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حجر اسود والا کونا ہے جس کے اوپر گرین لائن کھینچی ہوئی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اس جگہ سے آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں سے استلام کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی آپ نے طواف کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو پیچھے برآمدے کے سامنے تمام منازل میں، پہلی منزل میں، دوسری منزل میں، گراؤنڈ فلور میں اور بیسمنٹ میں اسی طرح گرین ٹائپ آپ کو گرین لائٹ نظر آتے ہیں، اور یہ گرین لائٹ یاد رہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ اگر رش ہو اور آپ کو حجر اسود نظر نہ آئے تو آپ نے ان گرین لائٹس کے لائن میں پہنچ کے آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے اور آپ نے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں ایک بات کا خیال ضروری رکھا جائے کہ اگر حرم شریف کے اندر مطاف کے اندر رش نہ ہو تو آپ کھڑے ہو کے حجر اسود کی طرف منہ کرے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے ہاتھ حجر اسود کو پہنچتے ہیں اور آپ حجر اسود کو ٹچ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو چوم لیجئے، ورنہ ہاتھ چوم لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ کا طواف سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا طواف جس طرح حجر اسود سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ حجر اسود کے پہنچ کے آپ کا ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کے پاس سے جب آپ اپنا طواف کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے لے کے رکن یمانی تک یہ جو چکر ہے اس میں سنت مؤکد یہ ہے کہ آپ تیسرے کلمے کا ورد کرتے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। याद रहे कि आपने तवाफ़ के 7 चक्कर लगाने होते हैं, और जैसे कि आपने पहली चक्कर में जहाँ से स्टार्ट लिया था अजर अस्वद के सामने से, तो दूसरी चक्कर में जब आप अजर अस्वद के सामने पहुँचते हैं तो अजर अस्वद के सामने उसी तरह इस्तिलाम करना है। उसको अरबी में इस्तिलाम कहते हैं। अगर रश नहीं है और आपको रुकने में और लोगों के आपके रुकने से तकलीफ़ नहीं हो रही, तो आपने अजर अस्वद के सामने रुक के अजर अस्वद की तरफ अपना मुंह और छाती फेर लेना है। दोनों हाथों से इस्तिलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर रश ज़्यादा है और आपके रुकने से मुताफ के अंदर लोगों के हजूम को तकलीफ़ हो रही है, तो याद रहे कि आपने चलते चलते अजर अस्वद के सामने अपने दायां हाथ को उठा लेना है और अजर अस्वद के सामने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। मैं दोबारा यहाँ बताते चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने अजर अस्वद का इस्तिलाम किया तो आप अपने हाथों का बोसा ले, नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा अपने ऊँटनी पर बैठे हुए थे और चड़ी के साथ इस्तिलाम किया। वो चड़ी अजर अस्वद को टच हुई, और जब चड़ी अजर अस्वद को टच हुई तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चड़ी को भी चूम लिया। जब तक आपके हाथ अजर अस्वद को टच नहीं होते, आप अजर अस्वद को मसा नहीं करते, तो आपको हाथ चूमने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़बानी तौर पे आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लेना है। और ये सातों के सातों चक्कर में आपने इसी तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हर चक्कर में पढ़ लेना है। नाज़रीन, याद रहे कि मैंने पहले बताया कि तवाफ़ के दौरान आपने तीसरे कलमे का विर्द करना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन इसके अलावा आपके ज़हन में, आपके ख़्याल में, आपके दिल में जो भी दुआएं आएँ, आप अल्लाह करीम से वो दुआएं मांग सकते हैं। और जब आप अजर अस्वद पे 7वें चक्कर में पहुंचते हैं तो आपका उम्रे का तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है, और वहाँ से आप जाते हैं मकाम इब्राहीम की तरफ, जो कि अजर अस्वद के आगे काबा शरीफ के दरवाज़े के सामने मौजूद है। ये मकाम इब्राहीम के पीछे खड़े होके आपने जो तवाफ़ किया 2 रकात वाजिब तवाफ़, इस अजर अस्वद और मकाम इब्राहीम की तरफ आपने जाके मकाम इब्राहीम के पीछे खड़े होके आपने वाजिब तवाफ़ के 2 रकात पढ़ लेने हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपका तवाफ़ पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और आप जो ही 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ लेते हैं तो उसके साथ आपका उम्रे का तवाफ़ पूरा हो जाता है। याद रहे कि ये नमाज आपने जब पढ़नी है तो आपने मर्द हज़रात ने जो कंधा ज़ाहिर किया था एहराम में से, वो कंधा आपने नमाज के लिए छुपा लेना है, और इसके बाद कंधे को ज़ाहिर रखने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।